بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل ایک مضمون شروع ہوا تھا اور اس کا ایک پہلو آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا۔ بات شروع ہوئی تھی کہ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو ہم مثلا کہتے ہیں ہم تو بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاکار ہیں۔ اپنے آپ کو کہنے کے لیے تو ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، لیکن بعض آدمی اس کو اتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ لے لیتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا میں گنہگار ہوں ایک قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن نہ رکھنا وغیرہ پایا جاتا ہے۔ اس کو ہم بتا رہے تھے اور اس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ جل جلالہ کے یہاں کبریائی ہی کبریائی ہے، بڑائی بڑائی ہے، اس لیے بڑائی اپنے دلوں میں نہیں لانی چاہیے۔ میں بڑا ہوں، میں اونچا ہوں، میں اس طریقے سے بڑائی نہیں آنی چاہیے۔ اس کی جگہ پر ہمارے دلوں میں تواضع آنی چاہیے، عاجزی آنی چاہیے اور اس قسم کی کیا ہے گراوٹ آنی چاہیے کہ بھئی میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، بہت ہی خطا کار ہوں۔ یہ اچھی چیز ہے، اچھی صفت ہے، یہ ہونا چاہیے۔ جب اچھی چیز ہے ہونا چاہیے تو پھر تم ایک طرف بھی کہہ رہے ہو کہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، یہ جذبہ بہت اچھا ہے۔ اور پھر جب کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہم تو بہت گنہگار ہیں تو پھر تم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری کیسے تصور کر رہے ہو؟ سمجھ میں آنے؟ اسی کو میں بتا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ہی باریک سا فرق ہے اور اس فرق کی وجہ سے اگر یہ چیز ہے تو بہت اچھی ہے اور اگر یہ فرق نکال دو تو پھر یہ چیز بہت ہی بری بھی ہوگی۔ لیکن وہ فرق کیا ہے اس کو ذرا سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو ایک قصہ میں پہلے سنا دوں تاکہ اس قصے سے میرا خیال ہے یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ 2-4 دن ہوئے کہ ایک آدمی، میں دارالفتہ میں تھا، وہ دارالفتہ میں آیا، آ کر وہ بہت دیر تک شرمندگی سے، ندامت سے، پریشانی سے بہت دیر تک وہ روتا رہا۔ میں نے بھی اسے کچھ نہیں کہا، رونے دے، اور جب رونے کے بعد کچھ تسکین ہوئی تو میں نے فرمایا کہ بھئی فرماؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا حالت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی گزشتہ دنوں میں کووڈ کا زمانہ چل رہا تھا، اس کووڈ کے زمانے میں میں بیمار ہو گیا اور میرے بیمار ہونے کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری بہن بھی بیمار ہو گئی۔ وہ بہن شادی شدہ تھی، بہن کی اولاد بھی ہے، بہنوئی بھی ہے وغیرہ، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بہن اس کووڈ میں مر گئی۔ اب اس وقت سے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے میری بہن مری، مجھے کووڈ ہوا، مجھے کووڈ ہونے کی وجہ سے میرے جرمز، میرے جو اجزاء بیماریاں ہیں وہ میری بہن کو لگی اور بہن اس میں مر گئی، تو بہن کے مرنے کا ذمہ دار میں ہوں۔ بہت سے لوگوں سے میں نے بات کی، انہوں نے بتایا بھی، لیکن وہ بات میری سمجھ میں اتر ہی نہیں رہی اور میرے دماغ سے یہ بات نکل ہی نہیں رہی۔ سمجھ میں آ گیا؟ میں نے اس کو ابتدا سے سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور 5 مہینے ہوئے تھے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کے لیے دنیا میں وہ کتنا رہے گا وہ لکھ رکھا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اس لکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 1 منٹ کی کمی بھی نہیں ہوتی اور 1 منٹ کی زیادتی بھی نہیں ہوتی۔ یہ تم مان رہے ہو کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں مان رہا ہوں میں نے کہا جب تم یہ مان رہے ہو تو یہ سمجھو کہ تمہاری بہن کی مدت حیات اتنی تھی جتنی اس میں ہوئی، اگر یہ کووڈ نہ ہوتا تو بھی مرنے والی تھی، وہ تو مر جاتی۔ سمجھ میں آ گیا؟ دوسری بات یہ بھی سمجھو
کہ اسلام چیپی لوگوں کو مانتا نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک کا چیپ کسی دوسرے کو لگے۔ جو جیسے ایک صحابی آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ لا عدوہ ولا طیرۃ فی الاسلام، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرا اونٹ بیمار ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے تیسرا اونٹ بیمار ہوتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے اگر تم کہہ رہے ہو چیپ لگتا ہے اور چیپ لگنے کی وجہ سے دوسرا بیمار ہوا، تیسرا بیمار ہوا، چوتھا بیمار ہوا، تو پہلے جانور کو جو بیماری ہوئی اس کو کس کا چیپ لگا؟ تو اس وقت تو کہو گے کہ اس کو تو کسی کا چیپ نہیں لگا، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کیا۔ کہتے اسی طریقے سے دوسرا اس کو بھی اللہ نے بیمار کیا، تیسرا اس کو بھی اللہ نے بیمار کیا، چوتھا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کیا۔ یہ تو ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ چیپ لگتا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک ہوا چلتی ہے سردی کی، آج کل سردی کا موسم ہے تو سردی کی ہوا چلتی ہے۔ اب جب سردی کی ہوا چلتی ہے تو ہر ایک کو لگتی ہے، وہ کسی کو زیادہ لگتی ہے، کسی کو کم لگتی ہے۔ گرمی کی ہوا چلتی ہے تو وہ بھی کسی کو گرمی زیادہ لگتی ہے، کسی کو کم لگتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے یہ بیماریوں کا جو جراثیم یا بیماریوں کا جب مرض چلتا ہے تو کسی کو لگتا ہے، کسی کو نہیں لگتا۔ سمجھ میں آنے؟ اس وجہ سے یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے اس کو لگا یا میری وجہ سے میری بہن کو لگا، یہی کہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو ایسا ہی ہوتا تو جب تو بیمار ہوا تو تیری بیوی، تیرے بچے تیری بہن سے زیادہ تیرے قریب تھے۔ اب ان تیری بیوی بچوں کو تو کچھ ہوا نہیں، اور دوسرے شہر میں، دوسری جگہ میں، دوسرے محلے میں تمہاری بہن رہتی تھی، اس کو ہو گیا اور یہ تمہارا چیپ اس کو لگ گیا، یہ کیسے ماننے والی بات ہے؟ اس لیے اس کو بھی دماغ سے نکال دو۔ بہرحال لمبی چوڑی بات ہوئی تھی، مختصر میں نے تمہارے سامنے اس کو ذکر کیا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی طریقے سے بعض آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، میں تو بہت خطا کار ہوں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کیا ہے، بڑا گناہ ہے، یہ گناہ ہے، بڑا ہے، یہ گناہ ہے، بڑا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں کہ میرے گناہ کی کوئی حد ہی نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس کا سمجھنا غلط ہے۔ تم کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا ہے، یا عبادی الذین اشرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر تم گنہگار ہیں، یہ گنہگار ہونا بالکل سر آنکھوں پر، سمجھ میں آئے نہیں، لیکن تمہارے پاس ایک چوائس ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سچی توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں رو، گڑ گڑاؤ، اور رو کر گڑ گڑا کر اپنے کتنے ہی بڑے گناہ ہو اس کو معاف کر دو۔ بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اور کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری تواضع، جاری اور رونا دھونا کو دیکھتے ہیں، اور جب تم اس طریقے سے کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اب اللہ گناہ معاف کر دے اور تم اپنے آپ کو سمجھو کہ نہیں میرے تو گناہ معاف ہی نہیں ہوئے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت پر تمہیں امید نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم پر تمہیں امید نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر تمہیں امید نہیں ہے۔ اور جب تمہیں اللہ کے فضل پر، کرم پر، مغفرت پر، توبہ پر امید ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر تمہیں مسلمان کیسے کہا جائے گا؟ ارے سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، میرے تو گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتے، میرے تو گناہ معاف ہی نہیں ہے، تو یا تو تمہاری کوتاہی ہے کہ تم مغفرت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہو، اور اگر مغفرت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم توبہ کرو گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم معافی مانگو گے نہیں، تو معاف کیوں کرے گا وہ؟ سمجھ میں آیا؟ اور جب تم نے توبہ کر لی تو اللہ جل جلالہ و من والو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی
آسانی کے ساتھ معاف کر لیتے ہیں، اور اس معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ساری حدیثیں کئی مرتبہ حضرات کو میں نے سنائی، وہ تھوڑی دیر تصور کر لو کہ جب سے آدمی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ جو جانور جس کا گم ہو گیا تھا اور اس کا جانور مل گیا اور جانور کے ملنے کے بعد انتہائی خوشی کے، سمجھ میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں تیرا اللہ ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حالانکہ کہنا یہ چاہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا اللہ ہے، لیکن کہنے میں اس کی زبان الٹ گئی۔ اور اس کی مثال میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتائی تھی کہ ابا کا خط آ جائے کہ بیٹا آ جاؤ، فلانی دلہن کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کیا ہے اور کل کے کل چھٹی لے کر آ جاؤ، تو تم اتنے خوش ہو جاؤ کہ ویسے ہی ابھی نہ خط آیا نہ کچھ، لیکن دیکھو چہرے کیسے خوش ہو گئے، سمجھ میں آ گیا۔ خیر بہرحال اس کا چہرہ اتنا خوش ہو جائے گا کہ وہ محتمم صاحب کے پاس جائے گا، درخواست لے کر جائے گا اور کہے گا چھٹی دو، چھٹی دو۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ حضرت آپ کی شادی ہے، مجھے چھٹی چاہیے۔ ارے حضرت کی شادی کہاں ہے، سمجھ میں، شادی تو تمہاری ہونے والی ہے، لیکن انتہائی خوشی میں وہ اس طریقے سے کہہ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ بندہ ایسا کہہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے سے خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ معاف کرنے میں اللہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، اکبر، اور یہ میرا بندہ ہے، تواضع ہے، اور اس تواضع اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، سمجھ میں۔ تو اس وجہ سے پہلی بات کہ آدمی کو اولاً تو گناہ ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس ماحول میں ہے، جس جگہ پر ہے، جس حالات میں ہے، اس حالات میں ہم سے گناہ ہو جایا کرتے ہیں، سمجھ میں آ گیا۔ اب اس گناہ ہونے کے بعد ہمیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب ہماری کوتاہی کیا ہے کہ گناہ تو کر لیتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو گناہ کے بعد توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کل میں نے واقعہ بتایا تھا، وہ صحابی جس نے عورت کو پکڑ لیا تھا اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، یاد آ گیا کہ نہیں؟ تو صحابہ میں یہ درجہ تھا کہ جہاں گناہ ہو جاتا تھا فوراً ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت کا ڈر لگنے لگتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کا ڈر لگنے لگتا تھا، اس وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کا یا ہمارے اس زمانے کے لوگوں کا حال کیا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ مثلا جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ کافر لوگ بھی غیبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور بھی بہت سارے گناہ کافر بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور گناہ میں کوئی فرق نہیں، جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ کرتے ہیں، یا جس طریقے سے وہ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم کرتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ ہاں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، توبہ کی طرف متوجہ ہوتے، تو پھر ہمارا ہاتھ اونچا رہتا کہ دیکھو یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور وہ تو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ گناہ کو مانتے ہیں، نہ گناہ کی سزا کو مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ تو توبہ کرتے ہی نہیں، اور ساری زندگی اس طریقے سے کرتے ہوئے وہ مر جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اب ہم تو مسلمان ہیں، اب ہم بھی کافروں ہی کی طرح رہنا شروع کر دیا، کافروں ہی کی طرح کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ الجھن، یہ کووڈ، یہ گرمی، یہ سردی، یہ مصیبت، یہ مہنگائی، یہ تنگی وغیرہ آنے شروع ہو جائے تو پھر پریشان ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک دوسری بحث ہے، لیکن درمیان میں آ گئی تو میں نے بتا دیا۔ بہرحال کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے ایک راستہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ یہ راستہ یہ ہے کہ توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف توجہ کرو، اپنے گناہوں کو کیا ہے یاد کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگو، تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، سمجھ میں؟ تو پھر وہیں سے
کہ ہم تو کہتے ہیں کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، تو یا تو تم توبہ نہیں کر رہے ہیں، اور توبہ نہیں کرے تو واقعی میں تم گنہگار ہو، اور اگر اسی حالت میں مر جاؤ گے بغیر توبہ کے مرو گے تو سزا ہونی چاہیے، سمجھ میں آئے نہیں۔ لیکن اگر تم توبہ کر رہے ہو، جیسا کہ مسلمانوں کی ایک عادت ہے، مسلمانوں کی خاصیت ہے، مسلمانوں کو یہ راستہ معلوم ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور تم نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد بھی اب تم کہتے ہو کہ میں گنہگار ہوں، یعنی میری توبہ قبول نہیں ہوئی، یہی ہوا، یہی ہے اور نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی یا نہیں کی وہی تو آنے سے رہی، سمجھ میں آئے نہیں؟ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، جو طریقہ بتایا، اس طریقے کے مطابق یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس طریقے سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کل میں نے بتایا بھی تھا کہ توبہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اعمال سے کیا ہے جو کر کیے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، زمین پر کیے ہیں تو وہ جگہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اتنی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، سمجھ میں آیا؟ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم سے توبہ جیسی توبہ کرنی چاہیے ویسی توبہ نہیں ہوئی، تم کہتے تو ہو کہ ہم نے توبہ کی، لیکن کل میں نے بتایا تھا کہ ہماری توبہ کیا ہے، آہستہ سے ایک مبر توبہ 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 توبہ، ایک سمجھ لیں کہ ہم نے توبہ کر لی، حالانکہ یہ توبہ نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کر لے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے ان کو سامنے رکھ کر مشائخ نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے میں سب سے پہلے تو آدمی جو گناہ کر رہا ہو اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے، سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ دارالفتہ والے لڑکے بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کر فقہ کی طرف ایک دم ذہن چلا گیا، تو تم نے دیکھا ہوگا کہ کنویں میں اگر چوہا گر گیا اور مر گیا تو کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب تو یہ مسئلے بھی بھول گئے، اس لیے کہ اب تو نل کا زمانہ آ گیا، لیکن کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا کہ نہیں؟ اب اس کے بعد یہ ہے کہ 40 ڈول نکالو، 60 ڈول نکالو تب وہ پاک ہوگا، یہ مسئلے تم لوگوں نے پڑھے ہوں گے۔ اب اگر کوئی 40 ڈول کی جگہ پر 60 ڈول نکال رہا ہے، 60 کی جگہ پر 600 ڈول نکال رہا ہے، لیکن وہ چوہا وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، تو کنواں پاک ہوگا یا نہیں؟ نہیں ہوگا نا، اس لیے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو مردہ ہے اس مردہ کو باہر نکالو، پھر پانی نکالو، تب یہ ہوگا۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی تو یہاں دیکھو کہ کوئی گناہ ہم کر رہے ہیں، اس گناہ کو ہم چھوڑتے تو ہے نہیں، سمجھ میں آیا؟ نہ چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، نہ چھوڑنے کا عزم ہے، سمجھ میں آیا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ توبہ کرتا ہوں تو وہ توبہ معتبر ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ وہ توبہ معتبر نہیں ہوگی۔ دوسری پہلی تو یہ کہ اس گناہ سے آدمی رک جائے، دوسرا یہ ہے آئندہ کبھی کسی حالت میں بھی اس گناہ کے کرنے کا ارادہ نہ ہو، آئندہ کبھی کسی وقت میں بھی، اس وقت تم ایسا عزم مصمم کر دو مر جاؤں تو ابھی اب نہیں کروں گا، زنا ہو، غیبت ہو، یا اس کے علاوہ آنکھوں کے جو دیکھنے کی جو بیماریاں ہیں وہ ہو، سمجھ میں ہے؟ جس وقت توبہ کرو اس وقت تمہارے دل میں یہ عزم مصمم ہونا چاہیے آئندہ کبھی موقع آئے گا میں بالکل یہ کام نہیں کروں گا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وقت ہونا چاہیے یہ۔ ہاں اگر توبہ کرنے کے بعد پھر وہ کام ہو گیا تو وہ دوسری بات ہے، لیکن توبہ کے لیے یہ ضروری ہے اس وقت۔ اب تو ہماری توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کیا ہے اس وقت سے، اور اگر پھر موقع مل گیا تو پھر لگا لیں گے، یہی ہوتا ہے کہ نہیں دل میں؟ تو جب یہ ہے کہ پھر موقع مل گیا تو پھر کر لیں گے، تو پھر تمہاری توبہ ہوئی کیسے؟ تو توبہ کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گناہ سے رکنا ہے، دوسرا اس گناہ کو آئندہ کبھی کسی حالت میں نہ کرنے کا عزم مصمم ہے، دو بات ہوئی۔
اور تیسری بات اس گناہ کے اوپر ندامت ہو، اس کو گناہ بھی سمجھو اور گناہ سمجھ کر اس کی توبہ کرو، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گی، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ شریعت نے جو توبہ کو قبول کرنے کے لیے جو بتایا ہے کہ گنہگار جب توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو یہ جو میں نے 3 شرطیں بتائی، ان شرطوں کو سامنے رکھ کر جب بھی آدمی توبہ کرے گا تو وہ توبہ کے جو شرائط ہیں وہ ساری شرائط پوری ہوئی۔ شرائط پر یاد آیا کہ دیکھو نماز کے لیے شرط ہے کہ وضو صحیح ہو۔ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے وضو تو کرتا ہے لیکن صحیح وضو ہی نہیں کرتا تو وہ وضو صحیح نہیں ہے۔ جب وضو صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے توبہ کے لیے جو شرائط ہے جو میں نے ابھی بتائے 3، وہ پورے ہوں گے اور پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کرو گے، ندامت کا دل سے اظہار کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ جانتا ہے ندامت دل سے کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے۔ یہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں اس کو تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض مانگنے والے تو صاحب ہوتے ہیں، دے دو 20 روپے دے دو، ہمارا 20 روپے کا سوال ہے، سمجھ میں آئے نا۔ اور بعض آدمی تمہارے پاؤں پکڑ لیتے ہیں کہ مجھے دے دو، میں بہت بھوکا ہوں، کئی دن سے کھایا نہیں ہوں، یہ نہیں ہوں، وہ خود عاجزی کرتا ہے۔ اور جب وہ مانگنے والا عاجزی کرتا ہے تو بڑے سے بڑا بخیل بھی دل سے ہل جاتا ہے اور 1-2 روپے اس کو دے دیتا ہے۔ کیوں دے دیا؟ وہ عاجزی کی وجہ سے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں گے، عز و نیاز کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور کل کو بہت سارے واقعات بتائیں کہ اسی عاجزی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب اگر تم یہ کہو کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں اور توبہ نہیں کی تو یہ تمہاری غلطی ہے، اور تم کہتے ہو کہ توبہ کی ہے تو پھر توبہ کیسے کی ہے، شرائط کے ساتھ کی ہے، تو اب جب شرائط کے ساتھ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی آیت میں نے ابھی بتائی، یا عبادی الذین اشرکوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ تمہارے اندر کیا ہے، گناہ کو معاف کرانے کی جو شرائط ہیں وہ شرائط پائی جانی چاہیے، اور جب مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اسی وجہ سے دعا کرتے ہوئے کیا ہے، رونے کی شکل بنانے کی حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ کیا ہے، تمہارے اندر جو عز و زاری ہے، اللہ کی کبریائی اور اپنے آپ کا ناکارہ ہونا، اپنے آپ کا نالائق ہونا، یہ کم سے کم ظاہر ہو جائے، اس وجہ سے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، سمجھ میں آیا، کہ جب جی چاہے رو پڑے، سمجھ میں آیا۔ لیکن اگر تواضع کرنے کے ساتھ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تواضع ہماری پسند آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آنکھ میں سے آنسو نکال دیے، تو سمجھ لو کہ تمہارا کیا ہے، کام پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لی۔ عاجزی کے ساتھ، عز کے ساتھ، بغیر اختیار کے آنسو کا نکل جانا، یہ بھی ایک قسم کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بات سن لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بات قبول کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری معافی دے دی۔ ارے سمجھ میں آ گیا؟ اب جب اتنا سارا کرنے کے بعد اب آدمی کو کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ معاف کر دیے، اس وجہ سے کہ ایسی ذات کے سامنے میں نے مانگا ہے کہ وہی معاف کر سکتا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، اور ان کی جتنی شرائط تھی جو میں نے ابھی تک بتایا آپ حضرات کو، ساری شرائط پوری کی ہے۔ اب اتنا کرنے کے بعد بھی اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے معاف نہیں کیا یا میں معاف نہیں ہوا، میں تو گنہگار ہی ہوں ابھی کے ابھی، سمجھ میں آیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفاریت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طاقت کے اوپر شبہ ہوا یا حملہ ہوا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں، ہمارے تو گناہ ہی معاف نہیں ہو سکتے، ارے کیسے نہیں ہو سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرے دربار میں آؤ اور مانگو،
ہاں تم صحیح توبہ نہیں کرتے ہوں گے تو اس لیے معاف نہیں ہوتا، لیکن صحیح توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے ساتھ ایک دوسری بات بھی یاد رکھو، اللہ جل جلالہ و من والہ بہت بڑے ہیں، اللہ جل جلالہ بہت ہی قادر ہیں، اور اللہ اکبر جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا، اس کی کبریائی کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ آدمی کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے برابر وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ساری کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو لوگ اب یہ توبہ کی تعریف یا توبہ کا طریقہ یہ تو سمجھ میں آ گیا نہیں، اس کو تھوڑا دیر یاد یہیں رکھو، اور ایک دوسری بات کو یاد رکھو کہ اللہ جل جلالہ و من والہ اتنے پاک ہے، اتنے پاکیزہ ہیں، اللہ جل جلالہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہم سے کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ اللہ جل جلالہ کے شایان شان کتنی دل لگا کر کرو، کتنا ہی اخلاص کے ساتھ کرو، کتنی توجہ کے ساتھ کرو، لیکن اللہ جل جلالہ کا جو درجہ ہے، اللہ جل جلالہ کا جو مقام ہے، اس مقام کو سامنے رکھ کر ہم سے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تم کیا ہو؟ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر مخلص کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متقی کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خشوع خضوع کرنے والا کون؟ لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یا اللہ تیری جیسی شان ہے ویسی عبادت مجھ سے نہیں ہو سکی۔ یاد ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں یہ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز کوئی گناہ کیا کہ استغفار پڑھتے تھے؟ نہیں۔ جس کی مثال میں نے بتائی تھی اس روز کہ ہندوستان کے جو بڑے درجے کے جو آدمی ہیں، صدر ہے ہندوستان کا، اس صدر کو اگر تم ہدیہ اور تحفہ دینا چاہو تو صدر کی شان کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اب تم 2 کانڈے لے کر پہنچ جاؤ ہدیہ میں، سمجھ میں، یا 1 امرود لے کر پہنچ جاؤ ہدیہ میں، تو ہدیہ ہوگا یا بے عزتی قرار دی جائے گی؟ تو اللہ جل جلالہ کی جیسی جگہ ہے، اللہ جل جلالہ کا جیسا مقام ہے، ویسی مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما سکتے ہیں کہ کیا ہے یا اللہ تیرے شان کے مطابق مجھ سے عبادت نہیں ہو سکی، تو پھر ہم سے کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی مثال میں نے تم کو آگے بتائی تھی کہ ایک خاکہ، ایک پلان بتا دیا گیا ہمیں، سمجھ میں، کہ اس طریقے سے وضو کرو، اس طریقے سے کھڑے رہو، اس طریقے سے تکبیر تحریمہ باندھو، اس طریقے سے ہاتھ باندھو، اس طریقے سے رکوع کرو، اس طریقے سے سجدہ کرو، یعنی فقہ کے جو مسائل پڑھ رہے ہو تم، سمجھ میں آنے، یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، اور فقہ نے ہم کو بتایا، تو آپ حضرت جانتے ہیں۔ اگر ہم نے اسی پلان کے مطابق رکوع بھی کیا، وضو بھی کیا، رکوع بھی کیا، قیام بھی کیا، سجدہ بھی کیا، تسبیحات بھی پڑھی، سمجھ میں آ گیا، تو وہ نماز اس پلان کے برابر ہوگی کہ نہیں؟ اور جب پلان کے برابر ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے کہ نہیں؟ یہ دوسری بات رہی کہ اس میں روح اور جان اخلاص کے ساتھ آتی ہے، لیکن وہ ڈالنا ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں۔ ہمارے اختیار میں تو ظاہری طور پر رکوع کرنا ہے، اگر رکوع تم نے کیا اور صحیح رکوع کیا، سمجھ میں آنے، اس کے جگہ پر بعض آدمی رکوع کرتے ہیں یوں سر اٹھا کر دیتے ہیں، وہ نہیں، صحیح طور پر جو مسائل ہے اس مسائل کے مطابق ہم نے نماز پڑھی تو اللہ جل جلالہ اس نماز کو قبول فرما لیں گے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تم ابھی یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری توبہ تو قبول نہیں ہوئی، ہماری توبہ تو کیسے قبول ہوگی؟ سمجھ میں، ہم تو بہت طریقہ بتایا، اس طریقے سے اگر توبہ کرے گا
تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس سے ذرا ایک اوپر کی بات میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ کہ دیکھو، عبادت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب محبوب بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ بھی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو سکا، معاف کر دو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو عبادت کی ہے اس عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیں گے جو قیامت میں ملنے والا ہے وہ۔ تو اس درجے پر یہ لوگ بھی آ گئے ہیں، اور ہم گنہگار ہیں، اور ہم گناہ کر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور معافی مانگ کر معاف کروا کر ہم بھی اسی درجے پر پہنچ گئے ہیں۔ بس وہی ہے کہ انہوں نے عبادتیں کی ہے اور ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے بھی گناہ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے بھی گناہ سے اجتناب کر لیا، ہم بھی گناہ نہیں کر رہے ہیں، گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں، اور گناہ کی معافی مانگ کر اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں۔ وہ عبادت کر کے اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں، ہم گناہ کو توبہ کر کے مانگ رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی عبادت ہی ہے۔ ارے سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اللہ جل جلالہ عبادت کرنے والوں کو جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے عبادت نہیں ہوئی، سمجھ میں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کے پورا بدلہ دیں گے۔ تو پھر ہم لوگوں کو جو ہم نے گناہ کیے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف ہو گئے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے کہ نہیں؟ معاف کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے گناہ کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ مجھ سے میرے گناہ معافی نہیں ہوئے، یا میرا گناہ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا، یا میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اللہ بھی میرے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، یہ تو ایسی باتیں ہیں جو ایک مسلمان کے دل سے نہیں ہوا کرتی۔ مسلمان تو سمجھتا ہے کہ سچے دل سے جو بھی توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال جب عبادت کرنے والے عبادت کرنے کے بعد وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تیری عبادت جیسی تیری شانتی ویسی نہیں ہوئی، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ توبہ کرنے کے ان ساری شرائط کو سامنے رکھ کر پھر وہ شرائط کو چھوڑ دو، اور پھر گڑبڑ ہوگی۔ وہ ان شرائط جو پہلے بتائی ان شرائط کو سامنے رکھ کر جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، جیسے میں نے ابھی حدیث کے ثابت کر کے بتایا، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں اب یہ کرنا چاہیے کہ جو گناہ ہیں یا جو گناہ ہم کر رہے ہیں ہر ایک آدمی جانتا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے ہم یا تو توبہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، توبہ ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ توبہ تو گناہ ہونے کے ساتھ فوراً کرنی چاہیے۔ کل حدیث بتائی تھی، وہ فرشتہ لکھنے کی تیاری کرتا ہے تو یہ فرشتہ کی طرح ٹھہر جا، ابھی ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ سمجھ میں آنا؟ تو گناہ کے ساتھ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مسلمان آدمی، ایماندار آدمی، اسے جب گناہ ہو جاتا ہے تو جب تک وہ معاف نہ کرا لے وہاں تک اس کو سکون اور چین نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد حدیث میں ایک بحث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، فلانی چیزوں سے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، تو اسے گناہ صغیرہ مراد ہے یا کبیرہ مراد ہے؟ مدرسے میں پڑھا ہوگا تم لوگوں نے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے تھے، میرے والد کہتے تھے اس سے صغیرہ مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ لیکن مسلمان آدمی اس کے ذمے گناہ ہو، مسلمان آدمی اس کے ذمے گناہ ہو، یہ تصور میں آ ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ مسلمان سے تو جب بھی گناہ ہوگا فوراً وہ توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور ہم سب کے سب مسلمان ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے مسلمانوں کے ذمے گناہ کبیرہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ صغیرہ کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ تصور، اور آج خود ہماری حالت کیا ہے وہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی کہ جس طریقے سے غیبت کرنے کے بعد، جس طریقے سے شراب پینے کے بعد، جس طریقے سے زنا کرنے کے بعد
جس طریقے سے چوری کرنے کے بعد، جس طریقے سے جھوٹ بولنے کے بعد ایک کافر کے دل پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، نہ توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ توبہ کا دھیان آتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، آج مسلمان ہونے کے بعد بھی ہماری حالت یہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آتی ہے۔ یا تو ہم کیا ہیں، سچے مسلمان ہوتے تو وہ بھی میں نے بتایا حضرت شیخ کے والد صاحب کا مقولہ، لیکن کیا ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے میں ہی کمزوری ہے، اس وجہ سے جیسے کافر رہتے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ آج کل ہماری حالت ایسی ہے، اس وجہ سے بزرگوں، کسی کو نہیں بلکہ ہر ایک آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، جیسی توبہ کرنی چاہیے ویسے مجھ سے نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے سچی توبہ کا اہتمام کریں ایک بات، اور ہر گناہ کے بعد فوراً، اور اگر فوراً نہ کرے تو کم سے کم روزانہ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے سارے گناہ معاف کرا لیں، سمجھ میں، یا ہفتے میں جمعہ کے دن، یا پھر جو کیا ہے بڑے مبارک دن آتے ہیں اس میں مستقلاً سچے دل سے توبہ کریں، جس کی طریقہ اور شرطیں میں نے بتائی، اور پھر دیکھیں اللہ جل جلالہ امن والہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ ہم گناہ معاف کرواتے ہی نہیں، اور وہ گناہ معاف کیوں کرے گا جب ہم ہی معافی نہیں کروائیں گے تو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفوریت کے اوپر ہم شک کرتے ہیں، شبہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس وجہ سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہر گناہ سے چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر کے لیے، دیکھ لو کہ ہندو جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں بے نہیں وہی طریقہ ہماری زندگی کا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور ہمارا اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی تم ہاتھ اٹھا لو، وہ کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا، پھر معاف کرانے میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔